کہ سوشلزم میں یہ دو دنیا کے سب سے زیادہ دھوکہ دینے والے نظام ہیں. ایک کا نام ڈیموکریسی ہے اور دوسرے کا نام سوشلزم ہے. ڈیموکریسی سیاسی طور پر دھوکہ دینے کا نام ہے. عوام کی حکومت ہوگی. یہ آج تک کبھی آپ نے زندگی میں کبھی عوام کی حکومت دیکھی ہے؟ عوام کی حکومت نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس لیے کہ عوام کا زیادہ تر طبقہ مستضعف ضعیف ہے. علمی اعتبار سے، امکانات کے اعتبار سے، اپنے فیصلے کرنے کے اعتبار سے ایک بڑی تعداد ہے. لہذا غور کیجئے گا، جتنا آپ علم، تربیت، عقل، ان تمام چیزوں کو نیچے لاتے جائیں گے، عوام کی تعداد زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے. جتنا آپ علم، عقل اور تربیت کو اوپر لے کر جاتے جائیں گے، اتنی عوام کی تعداد کم ہوتی چلی جائے گی. اب لوگوں کو یہ عوامی حکومت کا جھانسا دے کر بنیادی طور پر کیا جا رہا ہے. عوام تو بیچاری عوام ہے، اس نے کس کو بنانا ہے؟ لہذا وہی استحصالی طبقہ عوام کو یہ دھوکہ دے کر کہ جی تمہارا منتخب شدہ ہوں میں. اگر کہیں اس طرح کی کوئی کیفیت پیدا ہو بھی جائے، عوام جس کو منتخب کر کے اپنے اوپر لگا رہی ہے، کیا عوام اس بات کی گارنٹی دے سکتی ہے کہ جہاں اس کے منافع ہمارے منافع سے ٹکرائیں گے، یہ اپنے منافع کو ہم پر قربان کرے گا؟ اب ایسے کتنے لوگ ہیں؟ یقیناً ایسے لوگ موجود نہیں ہیں. لہذا یاد رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالی نے امامت کے ذریعے سے نبوت اور امامت کو اپنے اختیار میں رکھا ہی اسی لیے ہے کہ عوام کے لیے ممکن نہیں ہے. لہذا خدا خود چاہتا ہے کہ عوام کو ایسے افراد رہبریت کے لیے عطا کر کے دے کہ جو افراد جہاں عوام کے منافع ان کے منافع سے ٹکرا رہے ہوں، یہ وہ ہوں کہ اپنا گھر لٹائیں لیکن عوام کو نقصان نہ پہنچائیں، اپنا سب کچھ برباد کر دیں لیکن عوام کے اوپر نقصان اور ان کے لیے ضرر پہنچانے کی کیفیت میں نہ آئے. اب ایسا شخص اختیار کرنا کیا عوام کے بس کی بات ہے؟ اصلا نہیں ہے بس کی بات. کیوں؟ انسان کا ایمان، اس کا آئندہ، یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو انسان کے اختیار میں نہیں ہیں. لہذا امامت کے مسئلے میں خاص طور پہ غور کیجئے گا. امامت کے مسئلے میں جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود امامت ملنے پر، اب حضرت ابراہیم اپنے زمانے کے نبی ہیں، اولو العزم نبی ہیں، صاحب اعجاز نبی ہیں، صاحب کرامت نبی ہیں. یہ سب کچھ ہوتے ہوئے حضرت ابراہیم خود اعلان کر دیتے اور لوگوں کو کہتے، بھائی لوگوں، آج سے میں تمہارا امام ہوں. کیوں؟ مجھے خدا نے نبی بنایا ہے، میں وحی کے ساتھ متصل ہوں، میرے پاس سارے کمالات ہیں، میرے پاس سارے کرامات ہیں. لیکن حضرت ابراہیم نہیں کہہ رہے کہ میں نبی ہوں تو میں تمہارا امام ہوں. نہیں، انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کے لیے امام بنائیں گے. پس اگر خدا امامت کا اذن نبی کو نہ دے، نبی اپنے آپ کو امام نہیں بنا سکتا، تو عوام کو اپنا امام بنانے کا اختیار کس نے دیا ہے؟ اپنی ذات میں. لہذا ائمہ کے اندر جہاں پر بھی قرآن نے امامت کی بحث کی ہے، کسی بھی جگہ پر اللہ نے امامت کا اختیار لوگوں کو کہیں پر وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. امام بنانا ہمارا کام ہے. لیکن اس آیت میں جو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ارادہ یہ کیا ہے کہ منت گزاری کریں گے، اور کس کو امام بنائیں گے؟ وہ لوگ جو زمین پر ضعیف کر دیے گئے. یہ منت گزاری امامت اور وراثت کی صورت میں یہ بتا رہی ہے کہ یہ مستضعف وہ ہیں کہ جن کے اندر امامت کی صلاحیت موجود ہے، جن کے اندر زمین کا وارث بننے کی صلاحیت موجود ہے. لیکن مستضعفین فی الارض، یہ کیا ہوئے ہیں؟ زمین پر مستضعفین، استضعفوا فی الارض، ان کو زمین میں ضعیف کر دیا گیا. اب یہ باصلاحیت ہوتے ہوئے، یہ با کرامت ہوتے ہوئے، یہ تمام کی تمام صلاحیتیں رکھتے ہوئے مستضعف کیسے ہوتے ہیں؟ یہ وہ نقطہ ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، اور پھر اسی سے متعلق انشاءاللہ مباحث آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. یہ کون ہیں کہ جو زمین پر مستضعف ہو گئے جبکہ تمام تر صلاحیت رکھتے ہیں، تمام تر ان کے اندر خاصیتیں موجود ہیں؟ یہ کیا مقام ہے؟ تو اب اس کے لیے ایک مثال دوں گا اور پھر بات کو آگے بڑھاؤں گا. دیکھیے، ایک مرتبہ عرض کیا کہ ضعف کسی فرد کے اپنے اندر موجود ہے، خود بندہ ضعیف ہے. لیکن ایک مرتبہ بندہ ضعیف نہیں ہوتا لیکن ضعیف بنا دیا جاتا ہے. یہ جو خود ضعیف نہیں ہے لیکن ضعیف بنا دیا جاتا ہے، یہ کیفیت کیا ہے؟ یہ کیفیت وہ ہے کہ جہاں پر مثال دوں گا صرف تقریب ذہنی کے لیے. آپ نے کہیں نہ کہیں ریسلنگ یا کوئی کشتی یا اس طرح کا کوئی نہ کوئی مقابلہ دیکھا ہوگا. اب اس میں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ دو پہلوان ہیں، دونوں ہی طاقتور ہیں بظاہر، لیکن ایک پہلوان نسبتاً تھوڑا
اپنے ٹیکنیکس کے، اپنے ہنر کے اعتبار سے نسبتاً کمزور ہے. جسمانی اعتبار سے ویسے اگر دیکھا جائے تو دونوں طاقتور ہیں. مثلا فائنل راؤنڈ میں پہنچ گئے ہیں تو یقیناً کئی لوگوں کو شکست دے کر پہنچے ہیں، لیکن 19-20 کا فرق بالآخر کہیں نہ کہیں موجود ہوتا ہے. اب ایسی کیفیت میں کبھی کبھار ہوتا ہے، آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ وہ جو کمزور ہے، اب اتنا بھی نہیں ہے لیکن جو کمزوری اس کے اندر ہے، وہ اپنی اس کمزوری کو ختم کرنے کے لیے نامناسب رویہ اختیار کرتا ہے، چیٹنگ کا راستہ اختیار کرتا ہے، بے ایمانی کرتا ہے، اصول اور قواعد کو پامال کرتا ہے، انسانی اقدار کو پامال کرتا ہے. اب یہاں مرحلہ کیا ہے؟ اس پوزیشن، اس بیلٹ، اس جگہ کو حاصل کرنے کے لیے وہ تمام اقدار کو پامال کرتا ہے اور اس جگہ تک پہنچ جاتا ہے. اب اس کے مقابلے میں جو دوسرا پہلوان ہے وہ بھی طاقتور اپنی جگہ. اب یہاں پر اگر سوال یہ کیا جائے کہ یہ جو دوسرا پہلوان ہے کہ یہ چیٹنگ نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے. چیٹنگ کرنا تو کوئی کمال ہی نہیں ہے، بے ایمانی کرنا اس کے لیے کوئی کمال کی ضرورت نہیں ہے. انسانی اقدار کو پامال کرنے کے لیے کسی بڑی فنکاری کی ضرورت نہیں ہے. وہ جو ہمارے یہاں کہتے ہیں بس تھوڑا سا گھٹیا پن انسان کے اندر ہو تو پھر باقی یہ ساری چیزیں آسان ہیں. انسان کے اندر گھٹیا پن ہونے کی ضرورت ہے خالی، ورنہ پھر نہ رشوت لینا کوئی کمال ہے، نہ کم فروشی کرنا کوئی کمال ہے، نہ دھوکے بازی کرنا، چیٹنگ کرنا، یہ کوئی کمال نہیں ہے. صرف خود سے باطنی چاہیے. ذرا سا خود سے باطنی انسان کے اندر آ جائے تو پھر یہ ساری صفات جتنی بھی ہیں یہ خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں. اصل مشکل کیا ہے؟ اصل مشکل ہے اپنے اندر صفات حمیدہ پیدا کرنا. اصل مشکل کیا ہے؟ ان اقدار کے مقابلے پر حتیٰ اپنے نقصان کو برداشت کرنا. اور اب غور کیجئے گا، انسانوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک کمال جو رکھا ہے وہ یہ رکھا ہے کہ ظاہری طور پر اگر یہ شخص جو کہ انسانی اقدار، اخلاقی اقدار، دینی اقدار، ان کے تحفظ کے لیے نقصان اٹھا رہا ہے، ظاہری طور پر شکست بھی اگر کھا رہا ہے، انسان کی فطرت کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا رکھا ہے کہ وہ کبھی بھی بے ایمان کو پسند نہیں کرتا. اس کو پسند نہیں کرتا جو چیٹنگ کرے، اس کو پسند نہیں کرتا کہ جو دھوکہ دے. بلکہ کیا ہوتا ہے، اگر انسان متوجہ ہو جائے کہ ہارنے والے نے اپنی ہار تو قبول کی ہے لیکن اقدار کا سودا نہیں کیا، ہار ماننے والے نے ہار تو قبول کی ہے لیکن اصولوں کا سودا نہیں کیا، تو پھر انسانی فطرت یہ ہے کہ انسان اس نہ جھکنے والے کو ہیرو بناتی ہے، اس کو حقیقی معنی میں کامیاب تصور کرتی ہے. اب اگر کامیابی کا یہ تصور کسی بھی انسان کے اندر یعنی اس کی فطرت سالمہ کے ساتھ موجود ہے تو کربلا کا فیصلہ بہت آسان ہے. پھر کربلا بہت آسان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کربلا میں کامیابی اور شکست کا معیار اگر فطرت انسانی کے مقابلے کے ساتھ دیکھا جائے، فطرت انسانی کے ساتھ دیکھا جائے تو پھر حسین صرف زندہ باد ہے. پھر سید الشہداء کے لیے کوئی شکست اور کوئی کیفیت موجود نہیں ہے. بس ایک طرف ڈیموکریسی کا نظام ہے جن لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے، اور دوسری طرف سوشلزم کا نظام ہے جو یہ کہہ کر لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے کہ جی رہبریت کا حق معاشرے کے کمزور ترین علمی اور تربیتی اعتبار اور عقلی اعتبار سے کمزور ترین طبقے کو. نہیں، یہ طبقہ کمزور نہیں. طبقہ جو کمزور ہے وہ کیا؟ غور کیجئے گا یہ کمزوری کہاں سے آتی ہے، یہ کیسے آتی ہے؟ ان اقدار کو بچانے کے لیے، ان اقدار کی حفاظت کے لیے جب یہ مرحلہ پیش آتا ہے تب وہ استضعاف ظہور میں آتا ہے. اب یہ استضعاف یہ پیدا کیسے ہو رہا ہے؟ خود امام کے ساتھ مسئلہ نہیں ہے. امام اپنی تمام تر اس سیاسی، اپنی ان تمام علمی بصیرتوں کے ساتھ وہ اقدام کر رہے ہیں کہ جو دین بچا رہا ہے، لیکن اس مرحلہ ریاست، اس مرحلہ حکومت تک پہنچنا معجزے کے ذریعے سے نہیں ہے، یہ قرار نہیں ہے. اس حکومت کو حاصل کرنا، اس ریاست کو بنانا، اس امامت کے مرحلے کو معجزے کے ذریعے سے یہ قرار نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہونا. اگر یہ ہوتا تو حضرت امیر جس نے خیبر کا دروازہ اکھاڑ لیا وہ اپنے گھر کے دروازے کو آگ لگنے نہیں دیتا.